الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وقال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان ملک کذاب وعائل مستکبر رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلال، حمد و ثنا، شکر و سپاس ہوں اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے۔ بعد ازاں انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام، بالخصوص سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تحمید و تسلیم اور حمد و صلات کے بعد میدان محشر حشر کے دن کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے جو نام بیان کیے ہیں ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں اس سے پہلے بیان کی جا چکی۔ کچھ میدان محشر کے مناظر اور اس کی کچھ کیفیات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین کی عدالت کے کچھ گواہوں کا تذکرہ میں نے یہاں کیا ہے۔ سب سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ ہوں گے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ سورۃ النساء آیت نمبر 41 اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 یعنی 143 میں کیا ہے۔ فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو اس وقت کی حالت کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان تمام لوگوں پر گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ سورہ نساء کی یہ آیت کریمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب عرض کی؟ تفصیلی روایات یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرأ علیہ، قرآن مجھے پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں قرآن آپ پر پڑھنے کی جسارت کروں جبکہ قرآن آپ پر نازل ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار کرنے پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی۔ جب اس آیت کریمہ پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو اس وقت کی کیا حالت ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ یہ منظر کے بارے میں صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما اس آیت کریمہ پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے اور کہا بس اب پڑھنا بند کر دو۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین قیامت کے دن قوموں سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی بشیر و نذیر نہیں آیا، کوئی نبی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی قومیں کہیں گی ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا۔ تو اللہ رب العالمین ان انبیاء سے پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے میرا پیغام ان لوگوں تک نہیں پہنچایا؟ تو سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کہیں گے اے اللہ تو بخوبی جانتا ہے ہم نے تیرا پورا پیغام پوری دیانت داری کے ساتھ پہنچایا ہے، یہ جھوٹے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا کیا تمہارا اور کوئی گواہ ہے؟ تو سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کہیں گے کہ امت محمدیہ ہمیں یقین ہے کہ ہماری گواہی دے گی۔ چنانچہ اس امت کے لوگ صدیقین، شہداء اور صالحین گواہی دیں گے کہ اے پروردگار صحیح معنوں میں یہ لوگ جھوٹے ہیں، ہم نے تیری آخری کتاب قرآن کریم میں پڑھ رکھا ہے کہ تیرے فلاں فلاں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آئے تھے، انہوں نے تیرے دین کی تبلیغ اور دعوت کا کام کیا تھا۔ چنانچہ جب امت محمدیہ گواہی دے گی دیگر گزشتہ تمام نبیوں کی سچائی کی، تو اللہ رب العالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا کیا بتاؤ تمہاری امت کے لوگ یہ صحیح بات کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کی گواہی کی تصدیق کریں گے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں اسی کا تذکرہ کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور خود ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ اس لیے کہ امت محمدیہ امت وسط ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن کے لیے اللہ نے شہید بنایا ہے، گواہ بنایا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر میں روایت نقل کی ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول رب لبيك وسعديك يا ربي فيقول هل بلغت فيقول نعم فيقال لأمتي هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير فيقول من يشهد لك فيقول محمد وأمته فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا۔ یہاں میں صرف ترجمہ عرض کر دوں، بات گزر چکی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا قیامت کے دن، فیقول تو نوح جواب دیں گے لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں اے پروردگار۔ فیقول تو اللہ کہے گا حل بلغت، کیا تو نے اسلام کی تبلیغ کی تھی، کیا تو نے دین کی تبلیغ کی تھی؟ فیقول تو نوح کہیں گے نعم، ہاں میں نے تیرا دین پہنچایا تھا۔ فیقال لامتی، تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پوچھا جائے گا حل بلغکم، کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی، انہوں نے تم کو دین پہنچایا؟ فیقولون تو وہ جواب دیں گے ما اتانا من نذیر، نوح تو جانے دو کوئی نذیر ہمارے پاس نہیں آیا کہ تیرے اس دن سے قیامت کے دن سے ہمیں ڈراتا۔ فیقول من یشہد لک، تو اللہ رب العالمین حضرت نوح سے کہے گا کون تیری گواہی دے گا؟ فیقول محمد و امتہ، تو حضرت نوح جواب دیں گے کہ محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ میری گواہی دیں گے۔ فیشہدون انہ قد بلغ، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے امتی یعنی امت محمدیہ کے نیک لوگ گواہی دیں گے کہ صحیح معنوں میں نوح نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے، صرف اللہ کی کتاب میں پڑھنے کی وجہ سے۔ معلوم یہ ہوا جو اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن کریم سے پڑھے گا، جس کا قرآن سے گہرا ربط ہوگا، اس کا فائدہ اس کو دنیا ہی میں نہیں ملے گا، بلکہ قرآن کی تعلیمات کو سیکھنے کی بدولت وہ قیامت کے دن بھی ان لوگوں میں شامل ہوگا جو دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف سے دفاع کریں گے اور ان کی تبلیغ کی گواہی دیں گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور پھر اللہ رب العالمین امت محمدیہ کے لوگوں کی گواہی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائے گا۔
انبیاء کے علاوہ اور گواہی کون دیں گے؟ ملائکہ، انبیاء، صلحاء، شہداء، امت کے نیک شہید لوگ بھی اور فرشتے بھی گواہی دیں گے۔ فرمان ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زمر کی آیت نمبر 69 میں فرمایا کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے پروردگار کے نور سے روشن ہوگی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، اور نبیوں کو صف بستہ لایا جائے گا۔ وَالشُّهَدَاء، اور شہیدوں کو لایا جائے گا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے وعدہ فرما دیا کہ انبیاء اور شہداء بھی گواہی دیں گے، بندے کے نامہ اعمال بھی گواہی دیں گے۔ فرمان ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، سورہ الانفطار آیت نمبر 10 اور 12 میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ بے شک تم پر حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں، کرامن جو بزرگ برتر ہیں، کاتبین لکھتے ہیں، لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، تم جو بھی کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ وہ کرامن کاتبین جو نام اعمال نوٹ کر رہے ہیں، اللہ نام اعمال تیار کر رہے ہیں، وہ سارے فرشتے کل قیامت کے دن گواہی دیں گے، اور وہ نام اعمال بولے گا جو فرشتوں نے تیار کیا ہے۔ سورہ الکہف میں اللہ رب العالمین نے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا پھر مجرمین کہیں گے نامہ اعمال دیکھ کے مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے یہ کیسا نام اعمال ہے کہ جو بھی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز بھلائی ہو یا برائی میں نے کی ہے اس میں درج ہے، اس کو اپنے نام اعمال پر حیرت ہوگی۔ تو اس حیرت سے پہلے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اپنے نام اعمال کی درستگی کی تیاری کریں، وہ نام اعمال بھی گواہ بنیں گے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ قاف میں فرمایا اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، جب اچک لینے والے اچک لیتے ہیں، اذ يتلقى المتلقيان، اچک لیتے ہیں، یا کیا کون اچکنے والے ہیں؟ وہ متلقیان سے مراد وہ دونوں فرشتے ہیں جو ہر بندے کے دائیں اور بائیں مقرر ہیں۔ عن الیمین وعن الشمال، دائیں بھی بائیں بھی، قعید یہ بیٹھے ہوئے ہیں، حاضر ہیں، عتید لکھتے ہیں، نگراں ہیں، نگہداشت ہیں، یہ لکھ رہے ہیں بندے کے سارے اعمال۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، انہی لوگوں کے تیار کردہ نام اعمال کی وجہ سے بندہ اگر ایک ذرہ برابر بھی بھلائی کیا ہوگا تو اپنی آنکھوں سے قیامت کے دن دیکھے گا، اور ذرہ برابر بھی اس نے برائی کی ہوگی تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، انہی فرشتوں کی وجہ سے۔ ما يلفظ من قول، یہ ایک آیت انسان کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے کہ ایک لفظ بندے کے منہ سے نہیں نکلتا مگر فرشتے نوٹ کر لیتے، چاہے اچھا ہو یا برا۔ تو یہ نام اعمال جو فرشتے تیار کر رہے ہیں یہ بھی گواہ ہوں گے۔ نمبر 3، انسان کے اعضاء، پارٹس آف باڈی گواہی دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، آج وہ دن ہے کہ ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے منہ کو بند کر دیں گے، مہر لگا دیں گے۔ وتكلمنا ايديهم، آج ان کے ہاتھ بات کریں گے ہم سے اور ان کے پیر ہم سے بولیں گے۔ ظاہر ہے جب منہ سل دیا جائے گا یا منہ پر مہر لگا دی جائے گی، منہ کے اندر بولنے کی طاقت نہیں رہے گی، اور ہاتھ سے کہا جائے گا چل تو بیان دے، اور ہاتھ بولے گا، پیر بولیں گے، یہاں تک کہ بندہ اللہ رب العالمین نے نقل کیا، فرمایا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا
قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. بندے اپنے اعضائے جسمانی سے کہیں گے, اپنی جلد سے کہیں گے, تم ہمارے خلاف بول رہے ہو؟ ارے تمہاری حفاظت کے لیے تو ہم حجت پیش کر رہے ہیں اللہ کے سامنے, اور تم ہی ہمارے مخالف ہو گئے. تو وہ جواب دیں گے, یہ اعضا, یہ ہاتھ, یہ پیر, انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, اس اللہ نے آج ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا کر دی ہے. وہاں تو بے جان بھی بولیں گے. حجر اسود کو بھی آنکھ ہوگی, حجر اسود کو بھی زبان ہوگی. جس نے اس کا استعلام کیا ہوگا, جس نے اس کو بوسہ لیا ہوگا, وہ اس بوسہ لینے والے کی طرف سے گواہ بنے گا. اس دن تو بے جان چیزیں بھی بولیں گی, سو یہ اعضا بھی گواہی دیں گے. تو یہ انسان کے انتہائی بے سر و سامان ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی ہتھیلیاں بولنے لگے, اس کے ہاتھ بولنے لگے, اور اس کا منہ بند ہو جائے. اللہ رب العالمین نے ساری بات اپنے کلام میں بیان کر دی ہے. حتی اذا ما جاءهم شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ نور آیت نمبر 24 میں بیان کیا, یوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. جس دن ان کے خلاف گواہی دیں گے. جب اشہدا یشہدو, یہ لفظ کے بعد جب علا آ جائے, علا, تو علا کے بعد جو ناؤن یا پروناؤن, اسم یا ضمیر ہوگی, تو یہ گواہی اس کے خلاف جائے گی. یہ اصول ہے. اللہ رب العالمین نے کہا یوم تشہد علیہم السنتہم, جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں گواہی دیں گی, زبان بھی گواہی دے گی, اور ان کے کان, ان کے ہاتھ اور ان کے پیر گواہی دیں گے انسان کے خلاف ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے. ذرا اس کے بارے میں ایک حدیث میں نے عرض کی ہے, اس سے بات اور زیادہ واضح ہوگی. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما اضحك به قال قلنا الله ورسوله عالم قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم قال يقول بلى قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا قال فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي قال فتنطق بأعماله قال ثم يخلى بينه وبين الكلام قال فيقول بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل رواہ مسلم فی کتاب الزہد. حدیث پوری اس طرح سے ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف رکھتے تھے, ہم بیٹھے تھے. فضحک, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہنس پڑے, آپ ہنسنے لگے. فقال, اور آپ نے ہنسنے کے بعد پوچھا, هل تدرون مما اضحك به, میں کیوں ہنس رہا ہوں, کس وجہ سے ہنس رہا ہوں, کیا تم جانتے ہو؟ قال, راوی نے کہا کہ قلنا اللہ ورسولہ عالم. انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. فقال, تو آپ نے کہا من مخاطبۃ العبد ربہ, میں بندے کے اپنے پروردگار سے بات چیت کو لے کر ہنس رہا ہوں, جو اس کی بات چیت اس کے رب سے ہوگی. یقول, وہ کہے گا, اے میرے پروردگار, الم تجرنی من الظلم, کیا تو نے آج ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی مجھے اجازت نہیں دی, کیا مجھے ظلم کے خلاف بولنے کا حق نہیں دیا؟ قال یقول بلا, حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بندہ کہے گا, اے اللہ جواب دے گا, کیوں نہیں, آج تجھے بولنے کا پورا اختیار ہے, ظلم کے خلاف تو جو چاہے کہہ سکتا ہے. فإنی لا اجیز علی نفسی الا شاہدا منی, تو بندہ کہے گا اپنے پروردگار سے, آج
میں کسی پر اکتفا نہیں کروں گا گواہ کے طور پر سوائے میرے نفس کے. آج میں اپنی طرف سے اپنے نفس کو گواہ بناتا ہوں, اس کے علاوہ مجھے کسی کی بھی گواہی کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کسی پر بھروسہ نہیں ہے, میں کسی پر اکتفا نہیں کروں گا. قال فیقول کفا بنفسک اليوم علیک شہیدا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اس کے جواب میں کہے گا ٹھیک ہے, آج تیرا نفس تیرے لیے کافی ہے, گواہ کے اعتبار سے تیرا نفس جو بھی کہے گا ہم مان لیں گے. وہ بالکرام الکاتبین, اور وہ فرشتے جو مکرم ہیں جن کو اس ڈیوٹی پر لگایا گیا تھا, انہوں نے کیا نقل کیا ہے وہ بھی شہادت میں پیش کریں گے. قال, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیختم علی فیہ, اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی. فیقال لارکانہ, اور اس کے اعضاء و جوارح پارٹس آف باڈی سے کہا جائے گا انطقی, بولو. قال فتنطق, پھر وہ اعضاء جوارح بات کریں گے, بولیں گے باعمالہ, اس کے کرتوتوں کے بارے میں. ہتھیلی بولے گی کہ مجھے کہاں استعمال کیا تھا, یہ پیر بولیں گے کس طرف چل کے گیا تھا, اس کے اعضاء چیخیں گے, بولیں گے. ثم یخلا بینہ وبین الکلام, پھر ان کے درمیان اور کوئی نہیں ہوگا, وہ بات کریں گے پوری آزادی کے ساتھ. فیقول, پھر بندہ اپنے اعضاء سے کہے گا بعدا لکن سحقا وسحقا فعنکن کنت اناضل, تمہاری تباہی و بربادی ہو, تم یہاں سے نکلو, میں تمہیں بچانے کے خاطر, تمہاری حفاظت کی خاطر, اللہ سے بات کرنے کے لیے میں نے تم کو گواہ بنایا, تم میرے خلاف بول رہے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یاد آئی تو آپ ہنسنے لگے, اور آپ نے کہا صحابہ کرام سے کہ میں اس لیے ہنس رہا تھا, بھائی تو نے گواہ چنا ہے, تو نے کہا تھا کہ اے پروردگار کیا مجھے بولنے کا اختیار نہیں ہے, ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا؟ جب اللہ نے اختیار دیا, تیرے نفس کو اجازت ہے, تیرا نفس گواہ ہے, جب نفس گواہی دے رہا ہے تو اب چیخنے چلانے کی کیا ضرورت ہے, نفس گواہی دے گا. تو اس دن کی بے سر و سامانی سے پہلے ضروری ہے کہ ہم تیاری کر لیں. نمبر 4, اعضاء میں سب سے پہلے بائیں ران گواہی دے گی. ران گھٹنے اور کمر کے درمیان کے گوشت کا حصہ ہے, سب سے پہلے بائیں ران بولے گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا. عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ انه سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اول عزم من الانسان يتكلم يوم يختم على الافواه فخذه من الرجال الشمال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امام طبرانی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے نقل کیا, عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ فرماتے تھے سب سے پہلے انسان کی کوئی ہڈی بات کرے گی, یہ تکلم بات کرے گی اس دن جس دن منہ پر مہر لگا دی جائے گی. تو وہ جسم کا کون سا حصہ ہے؟ اس کے بائیں ران کا گوشت ہے, یہ بولے گا. بائیں ران بولے گی سب سے پہلے کہ مجھے اس نے کہاں استعمال کیا. اس دن بدکاروں اور زناکاروں کا کیا عالم ہوگا, اس دن غیر شعوری یا شعوری طور سے کسی بھی طرح سے جن لوگوں نے برائی کی ہے ان کا کیا انجام ہوگا, ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا. حضرت ابو ہریرہ, جس زمین پر برائی کی گئی ہے, جہاں چوری کی گئی, جہاں ظلم کیا گیا, جہاں قتل کیا گیا, جہاں بدکاری کی گئی, وہ زمین بھی بولے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ترمذی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے نقل کیا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه الآیہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے بارے میں فرمایا. کون سی آیت؟ یومئذ تحدث اخبارها, جس دن زمین اپنی خبریں بول کر بیان کر دے گی. اتدرون ما اخبارها, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم جانتے ہو اس کی خبریں کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم, صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول بخوبی جانتے ہیں. قال, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول عمل يوم كذا وكذا فهذه أخبارها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو,
یومئذ تحدث اخبارها کہ زمین اپنی خبریں اگل دے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خبریں یہ ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا ہر بندے اور لونڈی کے خلاف. بما عمل علی ظہرها، جو اس لونڈی یا بندے نے پیٹھ کے اس زمین کی پیٹھ پر کیا ہے، اس سرزمین پر کیا ہے، وہ زمین اس کے خلاف گواہی دے گی. تقول، زمین کہے گی، عامل کدا یوم کدا و کدا، اس بندے نے مجھ پر فلاں اور فلاں دن ایسا ایسا کام کیا تھا. زمین گواہی دے گی. زمین کا ٹکڑا انسان کے خلاف بولے گا. تو انسان کے اعضاء و جوارح، زمین اور ساری چیزیں جب خلاف گواہی دیں گی تو اللہ کی گرفت کا اندازہ بخوبی کیا جا سکتا ہے. میں نے میدان محشر کی اور کچھ اس کے مناظر پیش کرنے سے پہلے کچھ اچھی گواہیاں بھی بیان کی ہیں. اذان سننے والے مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیخ ابن ماجہ نے کتاب الاذان میں روایت نقل کی ہے. وہ اس طرح سے ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يسمعه جن ولا انس ولا شجر ولا حجر الا شهد له. شہید علیہ نہیں کہا، شہید اللہ. جب شہیدہ کے بعد لام آ جائے، علا نہ آئے بلکہ لام آئے تو سمجھ لیجئے گواہی حق میں ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ کہتے تھے لا يسمعه جن ولا انس. اذان جب ہو رہی ہے تو اذان کی تکبیرات، اذان کے کلمات کوئی بھی جن اور انسان ایسا نہیں ہے، کوئی بھی درخت اور پتھر ایسا نہیں ہے جو سنے اور قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی نہ دے. الا شہید اللہ، مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے سارے پتھر، سارے درخت اور سارے انسان اور جن کے کان میں اذان کی آواز گئی ہوگی، وہ مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے کہ یہ فلاں ابن فلاں کی اذان ہم سنتے تھے، وہ گواہی دیں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاذان میں نقل کی ہے. وہ اس طرح سے ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. کوئی بھی آواز کی بلندی ایسی نہیں ہے کہ کوئی جن، کوئی انسان یا کوئی بھی چیز سنے اور مؤذن کے حق میں گواہی نہ دے، یعنی وہ ضرور گواہی دیں گے. تو یہ شجر و حجر، یہ پتھر، یہ اینٹ، یہ گارے، یہ ساری چیز مؤذن کی تکبیرات کی گواہی کل قیامت کے دن دیں گے، جس دن طرفداری کرنے والا نہ رشتہ دار ہوگا نہ کوئی دوست یار ہوگا. اس دن یہ شجر و حجر بندے کی طرف سے گواہی دیں گے. اس لیے اذان دینے میں بھی باذوق ہونا چاہیے. اب اس میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں اذان دینے والے آپس میں لڑائی کرتے ہیں. اذان میں دوں گا اور مسجد میں اختلاف اذان دینے کو لے کر ہو جاتا ہے. لڑائی جھگڑے کی نوبت بھی نہ آئے، لیکن اذان دینے میں رغبت رکھنا چاہیے. سجدے کی جگہ گواہی دے گی. جس جگہ پر بندے نے سجدہ کیا ہے، یہی حکمت ہے جگہ بدل لینے میں. اور وہی وہاں جو عیدین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالفت طریق کی جو روایت ہے کہ عید کے لیے ایک راستے سے جاتے تھے، دوسرے راستے سے پلٹ کر آتے تھے عید کی نماز پڑھ کے، اس میں بھی وہی حکمت ہے کہ ایک راستے سے جا رہے ہیں بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے ہوئے، تو دوسرے راستے سے آنے کی غرض یہ تھی کہ اس راستے کے پتھر بھی کل گواہی دے تکبیرات کی، اور دوسرے راستے کے شجر و حجر بھی گواہی دے. ایک حکمت یہ بیان کی گئی ہے. سجدوں میں، نماز میں جگہ بدلنے میں بھی یہ حکمت بیان کی گئی ہے کہ ایک جگہ آپ نے نماز پڑھی، آپ جگہ بدل کر اگر سنت پڑھتے ہیں، جگہ بدل کر نفل پڑھتے ہیں، تو یہ ساری زمینیں آپ کے حق میں گواہی دیں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے کی جگہ بھی گواہی دے گی. شیخ ابن مبارک نے زوائد الزہد میں نقل کیا ہے. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال من سجد في موضع عند شجر او حجر شهد له عند الله يوم القيامه. جو کوئی شخص کسی بھی درخت، کسی بھی پتھر کے پاس سجدہ کرے گا، وہ جگہ، وہ موضع، وہ جگہ، وہ گواہی دے گی قیامت کے دن سجدہ کرنے والے کے حق میں. تو یہ زمین
بندے کے حق میں خلاف تو گواہی دے گی لیکن حق میں بھی گواہی دے گی سجدہ کرنے کے بدلے میں. اسی طرح سے تسبیحات کی انگلیاں بھی گواہی دیں گی کہ مجھ پر تسبیح پڑھتا تھا. آج کچھ لوگ دانے کا استعمال کر رہے ہیں, کچھ لوگ وہ ریاکار مشین لے کر آ گئے ہیں, ٹکٹکی ٹک ٹک کر رہی ہے, وہ ریاکاری ہے. چائے بھی بول رہا ہے کاؤنٹر پہ بیٹھ کے, ادھر 5 چائے دو, اور موتی بھی آگے بڑھ رہی ہے, ٹک ٹک بھی کر رہا ہے. یہ اللہ کا ذکر کیسے کر رہا ہے کہ بیک وقت 2 کام کر رہا ہے, اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے اور دنیاوی کام بھی سنبھال رہا ہے. یہ در حقیقت ریاکاری ہے, در حقیقت اللہ کے ذکر کا مذاق ہے. ذکر تو وہ ہو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا تھا. وہ تسبیحات انگلیوں پہ پڑھتے تھے, وہ کسی بیج پر اور کسی چیز پر تسبیحات نہیں پڑھتے تھے. اس کی کئی روایات ہیں. تو یہ انگلیاں بھی گواہی دیں گی. عن یسرا رضی اللہ عنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالتصبيح والتهليل والتقديس وعقدنا بالانامل فانهم مسؤولات مستنطقات ولا تغفلن فتنسين الرحمه. امام ترمذی اور امام ابو داؤد رحمہم اللہ نے نقل کیا, حضرت یسرا رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا, یعنی ہم عورتوں کو تاکید کی. یہاں خواتین اسلام بھی موجود ہیں, خاص طور سے وہ دھیان دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کو تلقین کی. کیا کہا؟ علیکن بالتسبیح, تم پر لازم ہے بہت زیادہ تسبیح پڑھنا, خوب تسبیحات کرو. والتہلیل, خوب لا الہ الا اللہ پڑھو, سبحان اللہ پڑھو. والتقدیس, اور سبحان الملک القدوس, خوب اللہ کی تسبیح پاکیزگی بیان کرتے رہو. وعقدن بالانامل, اور جہاں تک ہو سکے انگلیوں سے گنو, انگلیوں سے گنو. فإنہم مسئولات مستنقات, یہ انگلیاں بھی پوچھی جائیں گی تو یہ بولیں گی پڑھنے والے کی طرف سے. فلا تغفلن فتنسین الرحمہ, تم اس سے غافل نہ رہ جاؤ, اللہ کی رحمت کو نہ فراموش کر دو. معلوم یہ ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو کہہ کر پوری امت کو یہ سبق دیا ہے کہ وہ تسبیحات, تہلیلات, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, سبحان الملک القدوس, اللہ کی تسبیحات کو انگلیوں پر گن سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, اور اس کے جواز کی گنجائش ہے. تو یہ انگلیاں بھی گواہی دیں گی. اسی طرح سے حجر اسود, جیسا کہ ابھی میں نے کہا, قیامت کے روز بوسہ لینے والوں اور استلام کرنے والوں کے حق میں گواہی دے گا. بوسہ لینا اور استلام کرنا, اس میں تھوڑا سا فرق ہے. بوسہ لینا کہتے ہیں براہ راست آدمی منہ سے بوسہ لے, اور اشارہ کرنا کہتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ طواف کرنے والوں کی بھیڑ ہے بوسہ لینے والوں کی, تو ہاتھ سے اشارہ کر دے. ہاتھ سے اشارہ نہیں تو لاٹھی سے اشارہ کر دے, پوری نیت اور دل کے خلوص کے ساتھ. آج میں مجبور ہوں, وہاں جا نہیں سکتا, کمزور ہوں, دب کر کے موت ہو جائے گی, تو دور سے استلام کر دے اس نیت سے کہ وہ بوسہ لے رہا ہے. تو وہ حجر اسود بوسہ لینے والوں اور استلام کرنے والوں کی طرف سے قیامت کے دن گواہی دے گا. امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابواب الحج میں روایت نقل کی ہے. وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجر واللہ لیبعثه اللہ یوم القیامت له عینان یبصر بہما ولسان ینطق به یشہد علی من استلمه بحق. رسول اللہ صلی اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود کے بارے میں, قسم اللہ کی, اللہ اس کو قیامت کے دن ضرور کھڑا کرے گا. کس کو؟ حجر اسود کو. قیامت کے دن کھڑا ہوگا. لہو عینان, جس کی 2 آنکھیں ہوں گی, 2 آنکھیں ہوں گی. ولسان ینطق بہ, اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا. 2 آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گا. یشہد علی من استلمہ بحق, تو جس نے بھی اس کا استلام کیا ہوگا, بوسہ لیا ہوگا, بالکل حق کے ساتھ, انصاف کے ساتھ, حجر اسود ان کا نام لے کر گواہی دے گا. میدان محشر کے کچھ حالات, ابھی بہت سارے حالات آپ کو سننے ہیں,
میں نے مختصر کرتے ہوئے بہت کم چیزوں کو بیان کیا ہے. بے نمازیوں کی رسوائی. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ القلم آیت نمبر 42 43 42 اور 43 میں یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. اللہ رب العالمین نے فرمایا یاد کرو جس دن کھول دی جائے گی پنڈلی. پنڈلی سے مراد اللہ کی پنڈلی. اللہ کی پنڈلی یعنی ٹکنے سے گھٹنے کے درمیان پیر کے کا جو عقبی پچھلا حصہ ہے جہاں گوشت کا گودا ہوتا ہے اسے پنڈلی کہا جاتا ہے, ساق کہتے ہیں. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اسی کے بدولت اس میں جو پانی ہے اللہ رب العالمین نے اس میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ اسی پنڈلی کی بدولت انسان کھڑا ہے, اسی وجہ سے اس کو ساق کہا جاتا ہے جس کے بل پر کھڑا ہے. تو اللہ فرماتا ہے جس دن پنڈلی ظاہر کی جائے گی, اللہ رب العالمین کی پنڈلی ظاہر ہوگی, ظاہر کی جائے گی. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ اور سارے انسانوں کو سارے انس و جن کو سجدوں کی طرف بلایا جائے گا. فَلَا يَسْتَطِعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ تو بہت سارے انسان ایسے ہیں جو سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ جن کی نگاہیں جھکی ہوں گی, اور تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ چاروں طرف سے ذلت نے ان کو گھیر لیا ہوگا. وَقَدْ كَانُوا يَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا جب یہ صحیح سالم تھے, جب یہ توانا تھے, مضبوط تھے, جب تو سجدہ کرتے نہیں تھے, آج کیسے سجدہ کر پائیں گے؟ اس آیت کریمہ کی تفسیر جب تک ہم نہیں پڑھ لیتے بات سمجھ میں نہیں آئے گی. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں, امام کتاب التفسیر میں, اور امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفصیل یوں بیان کی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث طویل فیکشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء الا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما اراد ان يسجد خر على قفاه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے فیکشف عن ساق, اللہ کی پنڈلی جب ظاہر کی جائے گی, فلا يبقى من كان يسجد تو جو سجدہ کر سکتا تھا وہ سجدے سے باقی نہیں رہے گا, سب سجدے میں گر جائیں گے, سب سجدے میں گر جائیں گے. لیکن دو طرح کے لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے. جو دنیا میں سجدہ کرتے تھے اتقاء بچنے کے لیے, ابا کی ڈانٹ نہ پڑے, چلو نماز پڑھنے چلو, ہمارے اسکول کے سر دیکھ نہ لیں, چلو نماز کے لیے چلتے ہیں, مسجد کے مولانا کہیں شکایت نہ کرنے لگے آپ نماز کو نہیں آتے. انسانوں کے بولنے کے ڈر سے بچنے کے لیے, لوگوں کی سرزنش سے بچنے کے لیے جو دنیا میں نماز پڑھتے ہیں کل اللہ کے سامنے وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. وَرِيَاءً اور دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ میں نمازی ہوں. جو نماز دنیا میں پڑھے کتنی بھی پڑھ لیں وہ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر پائیں گے. کیوں نہیں کر پائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا جعل اللہ ظہرہ طبقۃ واحدا, اللہ رب العالمین ان کے پیٹھ کو ایک تختے کی طرح کر دے گا. پیٹھ کو, ابھی پیٹھ کے اندر جھکنے کی صلاحیت ہے, اس کے اندر جھکاؤ ہے, تھوڑا نرمی ہے ریڑھ کی ہڈی میں, لیکن قیامت کے دن ان تمام لوگوں کی ریڑھ کی ہڈی, ان کی پیٹھ کو سیدھا کر دیا جائے گا کھمبے کی طرح, ایک طبقتن واحدتن کی طرح واحدن کر دیا جائے گا ان لوگوں کی جو دنیا میں لوگوں کی سرزنش سے بچنے کے لیے یا دکھانے کے لیے عبادت کرتے تھے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلما اراد ان یسجد, جب بھی وہ سجدہ کرنے کا ارادہ کرے گا کہ سب لوگ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے, میں بھی سجدہ کروں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ گر جائے گا علی قفا, اپنی گدی کے بر گر جائے گا. ظاہر ہے کوئی چیز سیدھی ہو اس کے اندر مائل ہونے کی صلاحیت ختم ہو جائے اور لوگوں کی طرح وہ بھی زمین پر آنا چاہے تو وہ گدی کے بل گر جائے گا. بعض روایت میں محدثین نے اس شرح یہ کی ہے, شارحین نے, کہ جھکنا آگے چاہے گا پیچھے گر جائے گا, گدی کے بل پیچھے گر جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خر علی قفا, وہ گدی کے بل گرے گا.
سجدہ نہیں کر پائے گا. تو ہم اگر اس دن کی رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں جس دن سارے لوگ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں اور ہم کرنا چاہیں تو نہیں کر پا رہے ہیں، اگر اس رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، اس ذلت سے بچنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ دنیا میں سرزنش کے لیے نماز نہ پڑھیں، کسی کی سرزنش سے بچنے کے لیے اور نہ دکھاوے کے لیے. تو اس دن کی رسوائی نمازیوں کی یہ حالت ہوگی رسوائی کی، تو بے نمازیوں کا کیا انجام ہوگا؟ زکات نہ دینے والوں کا انجام. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم عذاب علیم یوم یحمى علیها فی نار جہنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ کنز کرتے تھے، کنز کہتے ہیں مال جمع کر کر کے رکھنا، سید کے رکھ رہا ہے، بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، زکات نہیں دے رہا، غریب کا حق نہیں ادا کر رہا، یہ پراپرٹی، یہ مال، یہ جائیداد جو اللہ نے اسے دی ہے اپنی جاگیر سمجھ رہا ہے، جبکہ وہ اللہ کی میراث ہے. وَلِلَّهِ میراث السماوات والارض، آسمان و زمین کی ساری مملکتیں اللہ کی میراث ہیں، کسی کی جاگیر نہیں ہے. اللہ نے جو نظام بنایا ہے، جو غریبوں کا حق ہے وہ ادا کرے، جو نہیں کرتے جمع کر کر کے اپنا مال بڑھاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے مال کو داغا جائے گا اور اس سے ان کی پیٹھ، ان کے چہروں کو آلودہ کیا جائے گا، داغا جائے گا چہروں کو، پیٹھ کو اور ان کے جسم کو، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم. اور ان کو داغا کیسے جائے گا؟ یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں تپا کر ان کے جسموں پر داغا جائے گا. جہنم کی آگ یہاں سے 69 درجہ زیادہ حرارت والی ہوگی، 69 درجہ زیادہ حرارت ہوگی دنیا کی آگ کے مقابلے میں. اس آگ میں تپا کر کے بندے کی پیٹھ اور پیشانی کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تیرا مال ہے جسے تو غریبوں کا حق مار کے رکھتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل له یوم القیامت شجاعا اقرع له زبیبتان، کہ جسے اللہ نے مال دیا ہے لیکن زکات نہیں دیتا، کل قیامت کے دن اس کا جمع کیا ہوا مال اللہ رب العالمین اسے 2 بانچھوں والا، 2 ڈنک والا سانپ بنا دے گا، زہریلا، اور وہ سانپ اس کے گلے میں لپٹا ہوگا اور سامنے سے ڈنک مار کے کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. تیری پڑوسن ترس کھا کر مر گئی، تو نے کبھی اس کو یہ نہیں پوچھا کہ تیری 4 بچیوں کا کیا بیاہ کیسے کرے گی، تیری 4 بچیوں کا رشتہ کس کو دے گی. تو نے کبھی نہیں پوچھا اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو کہ غربت میں ایک ایک دن اور ایک ایک رات گزرنے والا ایک ایک لمحہ وہ کیسے گزارتے رہے، اور تو اللہ کے عطا کردہ مال پر غاصب ایک سانپ اور اژدہے کی طرح اللہ کے مال پر بیٹھا رہا. لے آج یہ مال سانپ کی شکل میں تجھے دیا گیا ہے اور وہ کہتا ہے انا کنزو کا انا مالو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. جیسی حرکت دنیا میں بندے کی ہوگی کل اللہ کے پاس ویسا ہی جواب ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی روایت میں بیان کیا جانوروں میں جو زکات نہیں دیتے، اونٹ، بکریاں، گائے، بیل، ساری چیزیں، جن جانوروں میں زکات نہیں دیتے، بندہ لیٹا ہے ایک طرف سے وہ پورا ریوڑ، اگر 100 اونٹ ہے ان میں زکات نہیں دیا، 100 بکریاں ہیں، 200 400 4000 بکریاں ہیں، زکات نہیں دیتا تھا، تو ایک طرف سے آئیں گی ان کو اپنے پیروں سے کچلیں گی اور سینگ سے کرے دیں گی، اور جب آخری ریوڑ کی آخری بکری، ریوڑ کا آخری اونٹ کچل کے آگے بڑھے گا تو پہلا اونٹ پھر سے آ چکا ہوگا، آخری اونٹ نکلے گا تو پہلا اونٹ پھر سے آ چکا ہوگا. ہم اگر یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس تو اونٹ نہیں ہے، ہم نے تو اونٹ کی زکات نہیں روکی ہے، تو پھر ہمارے پاس تو کوئی اس طرح کا اونٹ نہیں آئے گا، تو ظاہر ہے بہت ممکن ہے کہ اونٹ کی تو مثال دی گئی ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کو یہ مثال دی گئی ہے وہ لوگ اونٹ پالا کرتے تھے. آج ہمارے پاس جو سواری ہوگی، آج ہم جس انداز سے پیسوں کو جمع کریں گے کنز کی شکل میں، اللہ رب العالمین اس انداز سے عذاب دینے پر قادر ہے.
تو ایسا نہ ہو کہ دردناک عذاب ہو، اس دن کے آنے سے پہلے ہم زکوٰۃ کی اور نماز کی ادائیگی کریں۔ میدان محشر کی کچھ خصوصیات میں نے یہاں عرض کی ہیں۔ میدان محشر کے آسمان و زمین موجودہ آسمان اور زمین سے مختلف ہوں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 48 میں کہا کہ جس دن زمین کو بدل دیا جائے گا دوسری زمین سے، اور آسمانوں کا بھی یہی حال ہوگا، وبرزوا، اور سارے انسان اللہ جو اکیلا ہے، ایک ہے اور قہار ہے، سب پر غالب ہے، سب پر اسی کی حکومت ہے، اس کے سامنے لوگ ظاہر ہو جائیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے صاف کہہ دیا کہ یہ آسمان اور یہ زمین، یہ میدان محشر کے آسمان اور زمین نہیں ہے، ان کے علاوہ کوئی اور آسمان ہوگا اور کوئی اور زمین ہوگی۔ وعن مسروق التابعی رحمہ اللہ قال تلت عائشة رضی اللہ عنها هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض وقالت يا رسول الله فأين يكون الناس قال على الصراط۔ اس روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا اسی آیت جو میں نے عرض کی اس کی تفسیر میں۔ مسروق ایک بڑے مشہور تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، جس دن زمین کو دوسری زمین سے اور آسمانوں کو بدل دیا جائے گا۔ یہ آیت کریمہ تلاوت کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا این یکون الناس، جب آسمان دوسرا ہوگا، زمین دوسری ہوگی تو لوگ کہاں ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا علی الصراط، پل صراط پر، پل صراط پر ہوں گے۔ وہاں کی کامیابی ہی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زمین اور آسمان جو ہمارے سامنے ہے یہ میدان محشر کے زمین اور آسمان نہیں ہوں گے۔ میدان محشر کی زمین چمکدار خاکستری رنگ کی صاف ستھری ہموار ٹکیے کی طرح ہوگی۔ واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون۔ زمین اپنے پروردگار کے نور سے روشن ہوگی۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاکستری کی وضاحت کی۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحشر الناس يوم القيامة على ارض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مسلم نے کتاب الصفات المنافقین میں نقل کیا۔ سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں کا حشر کیا جائے گا، قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا علی ارض بیضاء، چمکدار افراء، ہموار اور دور تک نظر آنے والی زمین پر، چمکدار زمین پر لوگوں کا حشر ہوگا، خاکستری رنگ کی ہوگی، افراء کقرصۃ النقی، ایک ٹکیا صاف ستھری ٹکیے کی طرح، نقی کہتے صاف، قرصہ یعنی ٹکیا۔ ٹکیے کی مثال کیوں دی گئی؟ آپ یہاں سے دیکھیں چاند کو، 14ویں کا چاند دیکھیں، بالکل گول ٹکیا ہے اور صاف ستھرا ہے۔ گول صاف ستھرا ہو تو اسے ٹکیا کہا جاتا ہے۔ بالکل زمین ایسی ہوگی صاف ستھری، روشن، چمکدار، خاکی رنگ کی، خاکستری جیسے مٹی کا رنگ ہے، اور ہموار کہ اس زمین کا پہلا آخری کو دیکھ لے گا، اس زمین کا پہلا آخری کو دیکھ لے گا۔ یہ اللہ کا عجیب و غریب نظام ہوگا کہ اولین و آخرین ایک ہی میدان میں ہے اور سب کی نظر ایک دوسرے پر ہے، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ کسی ہموار زمین پر جب چلے جائیں، آپ کی ریل گاڑی جا رہی ہے یا آپ پیدل ہیں، آپ دیکھو کہ کئی کلومیٹر دور کا پہاڑ، کہ اگر اس پہاڑ تک آپ پہنچنا چاہیں تو گھنٹے لگ جائیں، وہ پہاڑ بھی صاف ستھرا آپ کو نظر آتا ہے، اور اس پر کوئی قبر ہے، اس پر کوئی پتھر ہے، وہ بھی صاف نظر آتا ہے، کوئی درخت ہے وہ بھی دکھتا ہے۔ یہ تو دنیا کی حالت ہے، اور جس زمین کو اللہ اسی مقصد سے بنائے گا اس کی ہمواری کا کیا عالم ہوگا۔ کقرصۃ النقی لیس فیہا علم لأحد، وہاں کسی کا خاص جھنڈا نہیں ہوگا کہ علی جناب فلاں ابن فلاں کا جھنڈا ہے، یہ ان کا شامیانہ ہے اور یہ ان کی خانقاہ ہے، کسی کا کوئی جھنڈا نہیں ہوگا۔ وہاں سب یکساں ہوں گے، سب مساوات کا عالم ہوگا، سب پر طاری ہوگا۔ سرزمین محشر
ہر فسق و فجور اور ظلم سے پاک ہوگی، جہاں ہر فیصلے عدل و انصاف کے مطابق ہوں گے۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قول اللہ تعالی یوم تبدل الارض غیر الارض قال ارض بیضاء لم یسفک علیہا دم ولم علیہا خطیئہ۔ امام بزار رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تفسیری قول نقل کرتے ہیں اسی آیت کے جو شروع میں عرض کی گئی اس کی تفسیر میں، کہ قیامت کے دن میدان محشر کی زمین سرزمین محشر ارض بیضاء چمکدار زمین ہوگی، لم یسفک علیہا دم جس پر کسی کا خون نہیں کیا گیا ہوگا، کسی کا خون نہیں ہوگا۔ اس زمین پر تو کتنوں کے خون ہو گئے، اس پر کسی کا خون نہیں کیا جائے گا۔ ولم علیہا خطیہ اور وہاں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، صاف ستھری زمین ہوگی، گناہ سے اور قتل سے پاک، خون سے پاک زمین۔ میدان محشر میں ہر کسی کو بمشکل 2 قدم کی جگہ ملے گی، 2 قدم کی جگہ ملے گی، بمشکل اتنی جگہ ملے گی کہ آپ اپنے دونوں قدم رکھ سکو، اس سے زیادہ جگہ کسی کو نہیں ملے گی۔ آج تو بڑی زمین خرید لی ہے، 4 بیگھہ زمین خرید لی اور خالی پڑی ہے، اور 1000 اسکوائر فٹ پہ بنگلہ بنایا ہے، اور جیسے چاہتا ہے ویسے رہتا ہے، جھولے الگ بنا لیے، گارڈن الگ بنا لیے، ہاؤس بنا لیا، جیسے چاہتا ہے دنیا میں رہ رہا ہے۔ میدان محشر کی زمین کو یاد کریں جہاں 2 قدم سے زیادہ جگہ کسی کو نہیں ملے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا۔ عن علی ابن حسین، حضرت علی ابن حسین کا قول ہے یعنی موقوفاً ہے، فرماتے ہیں کہ اذا كان يوم القيامة مد الله العرض مد الادیم حتى لا يكون لاحد من البشر الا موضع قدمين، کہ کسی بھی انسان کے لیے اس کے 2 قدم سے زیادہ جگہ نہیں ہوگی۔ اللہ میدان محشر کو ایسے کھینچ لے گا، محشر کی زمین کو، جیسے تم زمین پر جانور کا چمڑا بچھا کر اس کو کھینچ لو، جانور کا چمڑا بچھا دیا، اب اس کو کھینچ لیا، جدھر کھینچتا ہے ادھر کھینچاتا ہے، صاف ستھرا ہے، بچھا دیا گیا۔ بالکل اسی طرح سے اللہ محشر کی زمین کو کھینچ کر برابر کر دے گا، لیکن کسی انسان کو 2 قدم رکھنے سے زیادہ جگہ نہیں ملے گی۔ یہ حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جسے امام ابن مبارک رحمہ اللہ نے نقل کیا۔ میں نے یہاں کچھ بد نصیبوں کا تذکرہ کیا ہے، آپ ضرور اس کو سنیں۔ اس دن کی بد نصیبی اور محرومی سے بہتر ہے کہ آج ہم ہوش کے ناخن لیں۔ 11 بد نصیب لوگ، حدیث بالکل ایک جیسی ہے لیکن لوگ مختلف ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مسلم نے کتاب الایمان میں نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب عليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ہیں جن سے اللہ بات بھی نہیں کرے گا، اللہ ہی بات نہیں کرے گا تو وہاں اور اللہ کے علاوہ سنوائی کس کے پاس ہوگی؟ اللہ کے پاس ہی سنوائی ہوگی اور اللہ ہی بات نہیں کرے گا۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، اور بات کرنا تو دور، ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا، ان کو پاک کر کے جنت میں بھی داخل نہیں کرے گا، ان کے دل کو باطن کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، ابو معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ شیخ زان، زنا کرنے والا بوڑھا، نوجوان زنا کرے، شادی شدہ نہیں ہے تو یا ہو سکتا ہے اللہ معاف بھی کر دے۔ ایک شادی شدہ آدمی اور اس میں حد یہ ہے کہ بڑھاپے میں زنا کر رہا ہے۔ جب لوگ اپنی بیوی کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بہوؤں اور بیٹیوں کو کسی بوڑھے کے حوالے کر کے جائیں، اس کی بزرگی کا لحاظ رکھتے ہوئے، اور وہی ان کے ساتھ خیانت کر دے، تو اللہ رب العالمین اس دھوکے کا اتنی ناراضگی اللہ کو ہوگی کہ کل قیامت کے دن دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، پاک بھی نہیں کرے گا، بات چیت بھی نہیں کرے گا، اور دردناک عذاب ہوگا۔ ملک کذاب، جھوٹا بادشاہ،
بھائی بوڑھے کو جس طرح سے زنا کی حاجت نہیں تھی ویسے بادشاہ کو بھی جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں تھی. اس کو تو اللہ نے مملکت دی تھی, حاکم اور بادشاہ بنایا تھا, اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اس نے جھوٹ کا سہارا لیا. اللہ رب العالمین اس سے بھی بات نہیں کرنا چاہے گا. وعائل مستکبر, اور وہ فقیر, وہ محتاج جو ہے تو محتاج لیکن اکڑتا ہے. کوئی چاہ رہا ہے کہ اس کے چپکے سے اس کے گھر میں جا کر اس کی مدد کر دیں, اس کے بیوی بچوں کا کچھ سہارا کر دیں. بیوی بچے مجبور ہیں, مزدور بھی ہیں, ان معصوم بچوں کے پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں. کل تہوار کا دن ہے, گھر میں کھانے کو اناج نہیں ہے. کوئی چاہتا ہے کہ رات کی تاریکی میں اس عائل, غریب, مجبور, بے سہارا اور لاچار کی مدد کر دے. اور ان کی انا کا یہ عالم ہے کہ خود تو پریشان ہے, اپنی بیوی بچوں کو بھی پریشان رکھ رہا ہے, اپنے ایگو اور اپنے انا کی وجہ سے اکڑتا ہے, مجبور, لاچار, بے بس اور فقیر ہونے کے باوجود. اکڑنے والے فقیر کو تو اکڑنے کا کوئی حق نہیں بنتا, وہ بھی اکڑ رہا ہے, اللہ اس کو بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا. کئی ایسے ہوتے ہیں آپ اگر 5 روپے دے دیں تو پھینک دیتے ہیں. 5 روپے نہیں لیتے, 2 روپے نہیں لیتے, ہم کو 10 روپے دو یا 100-200 روپے دو تو ہم لیتے ہیں. آپ فقیر بھی ہیں اور آپ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں. یہ عائل مستکبر میں یہ بھی داخل ہے. اللہ رب العالمین ایسے اکڑنے والے فقیروں کو پسند نہیں کرتا, ان کو دیکھے گا بھی. ایسی ہی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تذکرہ کیا کہ 3 لوگ ہیں جن کو اللہ نہ بات کرے گا, نہ دیکھے گا, نہ ان کا تزکیہ کرے گا, نہ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. رجل علی فضل ماء بالفلاة یمنعه من ابن السبیل, ایک ایسا آدمی جس کی زمین شہر کے باہر ہے, کھیتوں میں, جنگل بیابان میں زمین ہے, کنواں بھی ہے, نہر بھی ہے, تالاب بھی ہے, جھیل بھی ہے, پانی ہے. اب وہاں سے مسافر گزر رہا ہے, کارواں گزر رہا ہے, کوئی قافلہ گزر رہا ہے, کوئی ایک آدمی گزر رہا ہے, اس کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ اس کے باغ میں جا کر تھوڑا سا پانی لے لے, اس کے ٹیوب ویل سے پانی لے لے, اس کے جھیل اور تالاب سے لے لے. یہ زائد پانی ہونے کے باوجود مسافر کو پانی نہیں لینے دیتا. یہ میرا کھیت ہے, یہ میرا باغ ہے, یہاں کسی کو پانی لینے کا حق نہیں ہے. مسافر کو پانی لینے سے دھتکار رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا, معاف کرنا اور جنت میں ڈالنا تو بڑی خوش بختی کی بات ہے. دوسرا اور 5واں وہ آدمی, وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کی نماز کے بعد ذرا ہجوم کا موقع رہتا ہے, وقت کم رہتا ہے. بعد العصر حدیث میں خاص کہا گیا, عصر کے بعد. ذرا عصر کے بعد کی اہمیت کا اندازہ آپ اس وقت لگائیے جب رمضان کا موسم ہو. رمضان کے بعد, عصر کے بعد آپ افطاری لینے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا تذکرہ تو نہیں کیا, بعد العصر ضرور کہا. یہ ہجوم کا وقت ہوتا ہے, یہاں بات کرنے کا وقت کم رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی دوسرے سے لین دین کر رہا ہے, دکاندار قسم کھا رہا ہے, قسم اللہ کی اتنے میں تو خریدی بھی نہیں ہے, قسم اللہ کی اتنے میں تو میری خریدی بھی نہیں ہے, قسم کھا کھا کر کے مال بیچ رہا ہے زبردستی. اکثر دیکھیں آپ فروٹ والے قسمیں کھاتے ہیں, ارے 20 روپے میں تو خریدی بھی نہیں ہے, آپ کو دے رہا ہوں. عالی جناب سب کو قسم کھا کر کے مال اپنا پہناتے جا رہے ہیں اور قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ اتنے میں خریدی نہیں ہے. تو کیا آپ بانٹنے بیٹھے ہیں, آپ تقسیم کرنے بیٹھے ہیں, اتنے میں خریدی نہیں ہے پھر بھی آپ دے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ قسم کی آڑ میں لوگوں کو اپنی باتوں سے مرعوب کرنا چاہتے ہیں, اللہ کو بیچ میں رکھتے ہیں. اللہ کا نام آتے ہی, قسم آتے ہی سیدھا سادہ بندہ فوراً لے لیتا ہے, اچھا لاؤ دے دو. وقت بھی کم ہے, عصر کے بعد کی بات ہے, زیادہ دکانیں نہیں دیکھتا, دکاندار کی بات میں آ جاتا ہے, لاؤ دے دو ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچنے والا اللہ کبھی اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرے گا. میں نے اس سے پہلے مثال دی تھی, ایک ماں اپنے بچے کو یونیفارم خریدنے جاتی ہے, 1000 روپے میں 2-4 سامان لینا چاہتی ہے. حاجی عبد الرحمان, حاجی عبداللہ اور فلاں ابن فلاں
کہ کپڑے کی دکان ہے، وہ 500 کا کپڑا 1000 روپے میں ماں کو دے دیتے ہیں، وہ اپنے بچے کا ہاتھ گھسیٹتے ہوئے گھر جاتی ہے اور دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھ کے روتی ہے کہ وہ بچے کی خواہش کیسے پوری کرے۔ یہ اس لیے ہوا کہ ایک مال کا غیر ضروری منافع حاصل کیا گیا، جھوٹی باتوں کا سہارا لیا گیا، اللہ کی قسمیں کھائی گئی اور اپنا مال بیچا گیا۔ کیا بد نصیب ہے وہ شخص جو مال بیچ بھی رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، مال کو لانے کی محنت، مال کو سجانے کی محنت، مال کو بیچنے کی محنت، اور اس ساری محنت کے بعد وہ ایک جھوٹ کے ذریعے، ایک جھوٹی قسم کے ذریعے اپنی پوری محنت کو دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے رائیگاں اور ضائع کر رہا ہے۔ اللہ اس کو معاف کرنا تو دور، اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ فِيهَا لَمْ يَفِ۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو بھی کتاب الایمان میں نقل کیا۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو کسی امام سے بیعت کر رہا ہے، خلیفۃ المسلمین کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے۔ بیعت کیوں کر رہا ہے؟ دل میں کیا ارادہ ہے؟ دنیا۔ جب تک کہ یہ مجھے گورنری دے گا، جب تک کہ یہ مجھے فلاں علاقے کی ولایت دے گا، جب تک کہ مجھے وظیفہ دے گا بیت المال سے، تب تک کہ اس کی ہاں میں ہاں ملاؤں گا، اور جب یہ دینا بند کر دے گا لم یفے، پھر کہاں کی وفاداری، پھر کہاں کی فرما برداری؟ جب تک کہ نظام چل رہا تھا تو ہاں میں ہاں ملاتا تھا، اور جہاں نظام چلنا بند ہو گیا تو پھر ساری دشمنی آ گئی۔ اگر کسی نے اپنے امام سے اس شرط پر بیعت کی، اس نیت سے اس سے اتفاق کیا، تو اللہ رب العالمین ایسے بدبخت سے اس کو معاف کرنا تو دور، اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ دنیا کی خاطر کسی سے بیعت کرتا ہے کہ جب تک کہ اس کا دنیا کا نظام چلتا رہے گا اس کی فرما برداری کرے گا، اور جب اس کا نظام چلنا بند ہو جائے گا تو وفاداری نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے 2 حدیث عرض کر کے آج کی اپنی بات میں ختم کروں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مسلم نے کتاب الایمان میں نقل کیا ہے، اور آگے کے 3 لوگ ہیں انہی الفاظ کے ساتھ کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ بات بھی کرنا پسند نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ المسبل، المسبل، مسبل کسے کہتے ہیں؟ بہت ساری چیز کو ہم گناہ صغیرہ سمجھ لیتے ہیں جبکہ وہ بڑے گناہوں میں سر فہرست رہتے ہیں۔ المسبل وہ بندہ جو دنیا میں ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا تھا، ٹخنے سے نیچے مرد کا کپڑا آئے تو وہ مسبل کہلاتا ہے، اسبال کرنے والا، کپڑا لٹکاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو کبھی دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ جب منع کیا گیا ہے کپڑا ٹخنے سے نیچے نہیں لٹکانا تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اسبال کے بارے میں کہا کہ بالکل چادر کو لپیٹ لیا ہے اور اندر ہی اندر رفع الیدین کر رہا ہے، اندر ہی اندر ہاتھ مار، ہاتھ نہیں نکال رہا ہے، نیت نہیں اٹھا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، چادر پوری لپیٹی ہوئی ہے سردی کی وجہ سے، اور ہاتھ صرف اشارہ کر رہا ہے، اندر ہی اندر سب کر لے رہا ہے، یہ اسبال ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مسبل وہ ہے جو ٹخنے سے نیچے اپنا کپڑا لٹکائے۔ اللہ رب العالمین دیکھنا بھی پسند کرے۔ والمنان، اور حق جتانے والا، احسان جتانے والا۔ احسان کرنا بہت بڑی چیز ہے، لیکن احسان کرنے کے بعد جتا دینا، یہ جتنی بڑی چیز احسان کرنا ہے اس سے بڑی بدبختی اس کو جتا دینا ہے۔ مثلا کوئی بندہ 20 سال پہلے کسی یتیم کی کفالت کی ذمہ داری لیا تھا، 20 سال سے اپنی گاڑھی کمائی اس یتیم کی کفالت میں صرف کر رہا ہے، دنیا نہیں جانتی ہے، چند لوگ جانتے ہیں۔ اب بچہ پڑھ لکھ کر بڑا ہو گیا تو اسے کہتا ہے میری بدولت تم نے پڑھائی کی ہے، میں نے اگر تمہاری کفالت نہیں کی ہوتی تمہاری اوقات کیا تھی، تمہاری مجال کیا تھی، میں ہوں تو یہ ہے اور میں نہیں ہوتا تو یہ نہیں ہوتا۔ ایسے سارے جملے، ایسی ساری حرکتیں، یہ احسان جتانا ہے، اور احسان جتانے والوں کو اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ میں نے تجھے رہنے کو جگہ دی، وہ میں نے نہیں دی ہوتی تو تجھے تو رہنے کو جگہ بھی نہیں تھی۔ گویا خود رزاق بن گیا، اللہ کو بھول کر بات کر لیا۔
میری وجہ سے یہ ہوا. کسی انسان کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا. وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین کسی کی مدد کا ذریعہ بنا دے. وہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے, وہ احسان جتانے کا ذریعہ نہیں ہے. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب, اور جھوٹ بول کر اپنے مال کو فروخت کرنے والا. اس روایت میں بھی وہی ہے. اور عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جسے امام نسائی رحمہ اللہ نے کتاب الزکات میں نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العاق لوالدیہ, 3 ایسے لوگ ہیں اور جن سے اللہ بات نہیں کرے گا, ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا, ان کی مغفرت نہیں کرے گا, ان کا تزکیہ نہیں کرے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. العاق لوالدیہ, اپنے والدین کا نافرمان. نافرمانی اگر کسی اور کے ساتھ کی ہوتی تو بات سمجھ میں آتی. وہ جس نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا اس کا نہیں ہوا تو کس کا ہوگا؟ انسان کو پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ یہ, جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہوا آپ کبھی اس پر بھروسہ نہ کریں. جو اپنی ماں کا نہیں ہوا, جو اپنے باپ کا نہیں ہوا, وہ اور کسی کے ساتھ کیا احسان کر سکتا ہے؟ العاق لوالدیہ, سماج کا بدترین شخص ہے وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. ان رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی رضامندی والدین کی خوشی میں ہے, اللہ کی ناراضگی, اللہ کا غضب والدین کی ناراضگی میں ہے. والدین کو خوش کر لو, سمجھ لو کہ اللہ خوش ہوگا. والدین ناراض ہیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ بھی ناراض ہے. تو والدین کے نافرمان کی طرف اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. والمترجلہ, والمترجلہ, مترجلہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ عورت جو مرد بننا چاہے. مترجلہ, اللہ نے بنائی ہے عورت اور بننا چاہ رہی ہے مرد. ٹائٹ ٹائٹ پینٹ پہن کے, ٹی شرٹ پہن کے, منی اسکرٹ اور بہت ساری مردوں کی چیز پہن کر باہر نکلتی ہے ٹھاٹ سے. اللہ نے عورت بنایا ہے, مرد بننا چاہتی ہے, اور اللہ نے مرد بنایا ہے, عورت بننا چاہتے. اس کا تذکرہ آگے ہے. آگے فرمایا والدیوث, وہ بے شرم, وہ دیوس بے غیرت جس کو اللہ نے مرد بنایا ہے اور گھر میں گھسا بیٹھا ہے. باہر عورت خرید و فروخت کے لیے جا رہی ہے, سودا سلف لانے جا رہی ہے, اور یہ بیٹھ کر ٹی وی کے چینل چینج کر رہا ہے. دیوس کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو اپنے گھر کی خواتین کو بے حجاب باہر دیکھے اور اس کی شرم نہ جائے, اس کی غیرت اس کو نہ للکارے. اس کے گھر کی خاتون کسی سے بات کر رہی ہے نامحرم سے اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے. گیس والا سلنڈر باٹلا لے کر آیا, گیس کا باٹلا, گھر میں مرد ہے, کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے. گھر میں وہ بیٹھا صوفے پہ اور اس کی بیوی, اس کی بہن, اس کی اماں جا کر کے اس غیر مرد سے بات کرے اور وہ باٹلے کا سودا کرے. ایسا کوئی بھی سودا اور ایسی کوئی بھی گفتگو مرد کے گھر میں ہوتے ہوئے اگر وہ عورت کرے تو اس مرد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوس کہا. مردہ غیرت والا انسان ہے, یہ بے شرم ہے, اس کو کوئی مردانگی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین معاف کرنا تو دور, ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. آج چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے, انشاءاللہ ہماری تربیتی بات آئندہ ہفتہ ہوگی. میں چاہتا تھا کچھ تفصیلی بات کروں تربیت کے حوالے سے, لیکن اس میں بھی کافی وقت درکار ہے. میں یہاں ایک بات اور عرض کروں گا کہ جو وضو کے آداب اور طریقے سکھائے گئے ہیں آپ وہ اس کو یاد کر لیں. انشاءاللہ تحریری شکل میں آئندہ ہفتہ آپ کے ہاتھ میں پیش کیا جائے گا, اس کے بعد درس ہوگا انشاءاللہ. سبحانک اللہم, اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرخروئی عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام